السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غالب کا تعارف، غالب کی شاعری کا جائزہ اور ساتھ ہی غالب کی جو مشہور تصانیف ہیں وہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا اسد اللہ خان غالب کا اردو ادب میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں مرزا غالب کا تعارف۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب اردو ادب کا ایک مشہور اور ساتھ ہی فارسی ادب کا ایک مشہور شاعر تھے، جو 27 دسمبر 1797 کو آگرہ بہارت میں پیدا ہوئے اور 15 فروری 1869 کو دلی میں وفات پا گئے۔ ان کا اصلی نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا۔ وہ اردو اور فارسی کے اہم ترین شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کا کلام اردو ادب کی دنیا میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ غالب کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ اگر ہم ان کی شاعری کی بات کریں تو غالب کی شاعری میں غم، عشق، فلسفہ اور انسانی جذبات کی گہرائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کا اندازہ شعرگوئی خاص طور پر رومانوی، نفسیاتی اور حقیقت پسندی کے امتزاج کی وجہ سے منفرد تھا۔ غالب کی زبان میں سادگی اور گہرائی دونوں پائی جاتی ہیں، جس سے ان کی شاعری کا جادو برقرار رہتا ہے۔ تو غالب کی شاعری میں غم، عشق، فلسفہ اور انسانی جذبات کی جو گہرائی یعنی انسان کے جذبات کی جو گہرائی ہے وہ ان کی شاعری میں پائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غالب آج بھی اردو ادب میں غالب ہے سب کے اوپر۔ ان کی مشہور تصانیف، غالب کی سب سے مشہور تصنیف دیوان غالب ہیں، جس میں ان کے بہترین اشعار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے خط بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، جو نہ صرف ان کی زندگی کی جھلکیاں پیش کرتے ہیں بلکہ ان کی فکری صلاحیتوں اور فلسفہ کو بھی واضح کرتے ہیں۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کی کتابوں میں، تصانیف میں جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ دیوان غالب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو خطوط ہیں، خطوط غالب اردو ادب میں یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، نہ صرف اردو نثر کے لیے بلکہ اس سے ہمیں غالب کی جو حالاتی زندگی ہے ان کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب کا مقام و مرتبہ اردو ادب میں، تو دیکھیے غالب کی شاعری آج بھی اردو ادب کے اہم ستونوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح غالب کی شاعری کی حیثیت اردو شاعری میں ستون کی طرح ہے، جس طرح ایک چھت ستون کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس طرح غالب کی شاعری جب آپ اردو سے الگ کر دیتے ہیں تو پھر اردو شاعری جو ہے وہ نامکمل رہتی ہے، کیونکہ غالب کی جو شاعری ہے، غالب کا جو کلام ہے وہ اردو ادب میں ایک جان کی طرح حیثیت رکھتی ہے، اور اسی طرح ان کے اشعار دنیا بھر کے ادب پسندوں کے درمیان بہت مقبول ہیں، اور ان کے اشعار نہ صرف بر صغیر میں بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کے کلام کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ آپ یورپی ممالک کو دیکھیں تو مرزا غالب میں کے کلام کو اردو سے انگریزی میں بھی ان کے کلام کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور ان کا کلام انتہائی مقبول ہے۔ تو غالب جو ہے آج بھی سب پر غالب ہیں۔ تو یہ ان کے کچھ خصوصیت جو میں نے آپ